لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے، شیطان لوگوں کو کیسے بہکاتا ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، اب توجہ کے ساتھ سنیے، بڑا معلوماتی بیان انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہوگا کہ شیطان انسان کو کسی بھی معاملے میں اپنے چنگل میں کیسے پھنساتا ہے، آخر کون سا وہ ذریعہ ہے جس کے استعمال سے شیطان انسان پر قابو پانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کبھی کبھی شیطان اس انسان کو اپنا کھلونا بنا کر کے کھلونے کی طرح اس سے کھیلتا رہتا ہے۔ کیا ہے اس کی صورتحال، کیا حقیقت ہے، یہ کتابوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم کے باب عجائب القلب میں حضرت سیدنا جریر بن عبید عدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا علاء ابن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میں اپنے دل میں کوئی وسوسہ نہیں پاتا۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ میں اپنے دل میں کوئی وسوسہ نہیں پاتا، میرے دل میں کوئی اس طرح کے وسوسے والے خیالات ہی نہیں آتے۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ دل کی مثال اس گھر کی ہے جس کے پاس سے چور گزرتے ہیں، دل کی مثال اس گھر کی ہے جس کے پاس سے چور گزرتے ہیں، اگر اس میں کچھ ہو تو اس سے چوری کر لیتے ہیں، ورنہ اس گھر کو چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں۔ یعنی شیطان نفسانی خواہشات سے خالی دل میں داخل نہیں ہوتا، شیطان نفسانی خواہشات سے خالی دل میں داخل نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 65 ہے کہ اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان، کہ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ لہٰذا جو شخص خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرتا ہے، جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ اللہ عز و جل کا بندہ نہیں بلکہ خواہشات کا بندہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے، شیطان اس کو اپنے کنٹرول میں، اپنے قابو میں لینے لگتا ہے۔ اور اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، پارہ 25 سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے، اللہ فرماتا ہے بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا۔ یہ مختصر روایت میں الحدیقۃ الندیہ سے یہ مختصر باتیں میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ ان باتوں سے یہ بات ایک دم کلیئر ہے کہ انسان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہے، انسان کے اندر قابو پانے کا وہی ذریعہ شیطان کے لیے ہے۔ اگر انسان اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں کر لے، اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، اپنے نفس کو قابو کر لے، تو پھر شیطان بھی اس انسان پر کوئی بھی اپنا اثر نہیں دکھا پاتا ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل واضح ہو گئی یہ بات۔ پھر بھی میں انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ اس کو توجہ سے سنیں۔ نفس بندے کے حق میں ابلیس سے زیادہ دشمن ہے، یاد رکھیے گا، جو نفس ہے یہ بندے کے حق میں شیطان سے زیادہ دشمن ہے۔ ابلیس اسی کے ذریعے سے بندے پر غلبہ پاتا ہے، لہٰذا تم اس کی خصلت و عادت کے ہر پہلو اور اس کی فطرت کو پہچان لو۔ تو سنو، نفس کی فطرت ضعیف یعنی کمزور ہے، لیکن اس کا طمع، لالچ، وہ جو ہے وہ قوی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی اطاعت سے نکل کر سرکشی کرنے، تسلط جمانے اور امیدیں بندھانے والا ہے۔ اس کا سچ جھوٹ اور دعویٰ باطل ہے، بلکہ اس کی ہر چیز دھوکہ ہے، اس کا کوئی فعل نہ محبوب ہے نہ پسندیدہ۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ نفس کی کسی بات پر دھوکہ میں نہ آئے اور نہ ہی اس کی خواہش کا امیدوار بنے۔ نفس کو اگر قید سے آزاد کر دیا جائے تو یہ آوارہ ہو جاتا ہے، اگر اس کی بندش کھول دی جائے تو سرکش ہو جاتا ہے، اگر اس کی خواہشات پوری کی جاتی رہے تو بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، اگر اس کے محاسبہ میں غفلت برتی جائے تو یہ بدحال ہو جاتا ہے، اس کا حق و خیر کی جانب بالکل میلان یعنی جھکاؤ نہیں ہوتا۔ یہ تمام برائیوں کی جڑ، رسوائی کی اصل اور ابلیس کا خزانہ ہے، اس کو سوائے خالق عز و جل کے کوئی نہیں جانتا۔
غنیت الطالبین صفحہ 692 میں یہ باتیں لکھی ہے. یعنی انسان کے اندر جو ابلیس کا خزانہ ہے وہ اس کا نفس ہے. اور سنیے سلطان العارفین حضرت سیدنا سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ عین الفقر میں تحریر فرماتے ہیں کہ نفس بادشاہ کی مثل ہے اور شیطان اس کے وزیر کی مثل ہے. اگر بادشاہ نفس یعنی جو نفس جو بادشاہ وہ اگر گرفتار ہو جائے تو وزیر یعنی شیطان خود بخود اس سے دور بھاگ جائے گا. عین الفقر باب چہارم صفحہ 181. اگر آدمی زندہ ہے تو سانس اس کے اندر آتا جاتا رہتا ہے اور اگر آدمی مر جائے تو سانس کی آمد و رفت بند ہو جاتی ہے. اسی طرح جب کسی کا نفس مر جاتا ہے تو اس پر راہ شیطان بند ہو جاتے ہیں. تو اپنے نفس کو مارنے کی ضرورت ہے. جی ہاں، اسی وجہ سے یہ نفس جو ہے نا، یہ اسی وجہ سے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے شیطان قید ہو جاتا ہے. پھر بھی لوگ گناہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ بادشاہ وہ آپ کے اندر موجود ہے. وزیر تو قید ہو گیا ہے، وزیر جو کہ ابلیس ہے وہ تو قید ہو چکا ہے، لیکن ایک بادشاہ جو نفس کی صورت میں آپ کے اندر ہے وہ تو قید نہیں ہوتا نا. اس لیے رمضان میں نفس کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے ہیں. تو اس نفس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس نفس کو قابو کر لیے تو الحمدللہ آدمی شیطان کے تمام وسوسے، تمام اس کی اثرات سے، تمام اس کی کارکردگی سے خود کو محفوظ کر لیتا ہے. جی ہاں، تو یہ ایک اور کچھ قول آپ سنیں. شیخ محمد علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ نفس ابلیس کی جگہ قیام ہے، اسی لیے نفس سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے. نفس ابلیس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس لیے نفس کو اگر اپنے قابو میں کر لیے تو ابلیس آپ کے اندر کوئی بھی اپنا اثر نہیں دکھا پائے گا. لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے نفس کو قابو کرنے کی کوشش کرے. اگر نفس کو قابو کر لیے تو الحمدللہ آپ دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور آخرت بھی الحمدللہ آپ کے حق میں ہوگی. اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ شیطان جو ہے، شیطان سے 100 گنا زیادہ ابلیس جو ہے وہ ابلیس شیطان سے 100 گنا زیادہ آدمی پر اس کا نفس مشکل ہے. یا آخر شیطان جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں سے گناہ کراتا ہے، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ یہ آپ پوائنٹ کی بات نوٹ کیجئے کہ کروڑوں انسان کو گمراہ کرنے والا شیطان، اس کو کس نے گمراہ کیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ذلت ابلیس لعین نے اٹھائی، اور اس کا سبب بھی نفس کے تکبر اور حسد کے ساتھ خواہش نفسانی تھی. جی ہاں، خواہشات نفسانی ہی تھی جس کی وجہ سے ابلیس گمراہ ہو گیا. اب غور کیجئے کہ اسی نفس کی خواہش نے 80,000 سال کی عبادت کے بعد شیطان کو ہمیشہ کے لیے دلالت اور گمراہی کے تاریک سمندر میں غرق کر دیا. اس وقت نہ تو دنیا تھی، نہ مخلوق، نہ ہی کوئی اور شیطان، بلکہ شیطان کا نفس ہی تھا جس نے تکبر اور حسد کی آگ میں اسے جھونک دیا، اور اس نے کتنا قبیح عمل کر دکھایا. یہ امام غزالی کے قول ہے، یہ منہاج العابدین کی صفحہ 122 پر. لہٰذا نفس جو ہے وہ شیطان سے زیادہ مہلک ہے، اور نفس ہی کے ذریعے سے انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہیں تو آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ اپنے نفس کو قابو کریں، نفس کو اپنے کنٹرول کریں، نفس کے مطابق نہ چلیں بلکہ نفس کو اپنے مطابق چلائیں. اگر نفس کے بارے میں مزید اگر آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ احیاء العلوم کا مطالعہ کریں، آپ مکاشفۃ القلوب کا مطالعہ کریں، منہاج العابدین کا مطالعہ کریں. خاص کر امام غزالی کی جو یہ کتابیں ہیں نا، ان کتابوں کو پڑھیں، نفس کو جانیں، سمجھیں، نفس کے وار کو سمجھیں، نفس کیا ہے، نفس کس طرح وار کرتا ہے، کیا چیز ہے نفس، یہ تمام تفصیلات جانیں. انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو شیطان کے تمام وار سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.